مومن بھائی ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی 4 اولاد ہے، 4 بیٹے ہیں، تو ایک کو عالم بنائیے، ایک کو ڈاکٹر بنائیے، ایک کو وکیل بنائیے، ایک کو انجینئر بنائیے، تاکہ ہر شعبے میں وہ کام کر سکے، خدمت کر سکے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تمام درشکوں کا ہمارے آر ایکسپریس نیوز میں سواگت ہے۔ سب سے پہلے تو اہل وطن کو رمضان المبارک کے مہینے میں آپ سبھی کو رمضان المبارک ہو۔ آپ سبھی کو میں ہمارے ساتھ جو خصوصی مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی فرید عالم صاحب، جو ہمارے نملا گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں وہ گھر میں ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ایسے شخصیت ہمارے نملا گاؤں سے ہیں، اور اس کے بارے میں جتنا تعریف کروں اتنا ہی کم ہے۔ اور ہم چاہ رہے کہ حضرت سے ہم لوگ کچھ رمضان کے مہینے کے طور پر، جو خاص کر کے ہم مسلمان بھائی پہلے کے زمانے میں اور ابھی کے بہت ڈفرینسز آ گئے ہیں۔ ڈیجیٹل زمانے میں لوگ ابھی لگ نہیں رہا کہ ہمارے مسلمان قوم جو ہے جس طرح سے رہنا چاہیے اس حساب سے نہیں ہے، تو ساری چیز ہم لوگ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ حضرت موجود ہے، تو آئیے ہم سب سے پہلے تو حضرت کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت ہم چاہیں گے کہ خاص کر کے رمضان کا مہینہ ہے، اور اس سلسلے میں کچھ ہمارے میسج کے طور پر، خاص کر کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو رمضان کی فضیلت کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کس طرح سے احترام کرنا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ اس کے بارے میں کچھ ہم بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جناب ہمارے عزیزم رضاول بھائی، یہ جو آپ انٹرویو کے طور پر یا نیک مقصد کے تحت رمضان سے متعلق معلومات حاصل کر کے لوگوں تک فراہم کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو مبارک ہو، یہ آپ کی خوش بختی ہے، نیک بختی ہے، یہ کار خیر ہے، یہ نیک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے اگلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو رمضان شریف کا مہینہ بحمد تعالیٰ ہم لوگ خوش نصیب ہیں جو پھر اپنی زندگی میں ملاقات ہو رہی ہے ماہ مبارک سے، اور آج ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم لوگ روزے سے ہیں۔ تو روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، اور آئیے پہلے اس مبارک مہینہ کے تعلق سے، رمضان المبارک کے تعلق سے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان شریف اللہ کا مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے کے فضائل تو کثیر ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ 3 عشروں میں سے اس مبارک مہینہ کا پہلا عشرہ یعنی اول 10 روز وہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ یعنی دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ یعنی آخری 10 دن اگر 30واں جاتا ہے یا 9 دن 29واں کی صورت میں، یہ جہنم سے نجات ہے۔
تو مومن کے لیے اس مبارک مہینے میں رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حاصل ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھ کر اس کے فضائل و برکات سے مالا مال ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس مبارک مہینہ میں جو ایک نیکی کرتا ہے وہ 70 نیکیوں کا ثواب پاتا ہے۔ 70 نیکی کے برابر ایک نیکی ثواب رکھتی ہے۔ بے شک۔ جیسے کہ اگر ایک رکعت نماز کوئی مومن ادا کرتا ہے تو اور مہینوں میں جو 70 رکعتوں کا ثواب ملے گا وہ اس مبارک مہینے میں ایک ہی رکعت میں اس کو عطا کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ بے شک۔ اور مہینوں میں اگر 70 روپے خرچ کرے اتنا ثواب اس مبارک مہینے میں 1 روپے خرچ کرنے سے مل جاتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس کی فضیلت بڑی ہے، کثرت ہے فضیلت میں، اور اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کا جو حکم ہے وہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد ہوں یا عورت ان پر روزہ فرض ہے، فرض عین۔ ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، ایک ہوتا ہے فرض عین۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر فرد پر اس کا کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ تو جو بھی مومن بالغ ہے، بچہ نہیں، عاقل ہے، پاگل نہیں، مجنون نہیں، تو جو مکلف ہے، شرع نے جس کو مکلف بنایا ہے، مکلف کہا ہے، ایسے مسلمانوں پر روزہ فرض ہے۔ اگر کوئی روزے کی فرضیت کا انکار کر دے، یعنی یہ کہے کہ روزہ فرض نہیں معاذ اللہ، تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور مسلمان ہو کر اگر روزہ نہ رکھے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے، فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب ہے، اور روزہ چھوڑنے والے کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ جی، اور روزے کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب روزہ دار دنیا سے چلا جائے گا اور قبر میں اسے لٹایا جائے گا تو ایک طرف روزہ آئے گا اور ایک طرف نماز آئے گی، اگر وہ نماز بھی پڑھتا تھا، اور منکر نکیر سے یہ روزہ مرنے والے کے تعلق سے کہے گا یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، تو دنیا میں رمضان کے دنوں میں کھاتا پیتا نہیں تھا، روزہ رکھتا تھا، اور بحمد تعالیٰ اس روزے دار کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور جو لوگ بلا عذر روزہ نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ بلا عذر روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان کے تعلق سے تو جو سزا ہے وہ ہے ہی، لیکن دنیا میں اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر اسلامی قانون ہو، جس ملک میں اسلامی قانون کا نفاذ ہو، یعنی اسلامی حکومت جس ملک میں ہے، اس ملک میں ایسے لوگوں کو جو لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ کر اعلانیہ طور پر ہوٹلوں میں، چوراہوں میں، سڑکوں میں لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے ہیں، تو اسلامی ملک ہونے سے تو ایسے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اچھا جی، اس کو قتل کر دینے کا حکم ہے، لیکن چونکہ ہمارا ملک اسلامی ملک نہیں ہے
لیکن ہم لوگ ایسے لوگوں کے تعلق سے اپنے طور پر ان کو سزا دینے کے لیے کچھ عمل کر سکتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے، اچھا، جس کو ہم لوگ بائیکاٹ کہتے ہیں۔ ہاں، کہ ایسے لوگوں کو جو اتنا بڑا مجرم ہو تو سماج سے بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ہاں، اس کے یہاں کھانا پینا بند کر دیا جائے، آنا جانا بند کر دیا جائے تاکہ وہ سدھر جائے۔ بالکل۔ اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو بھوکے رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے اور پیاس کیا چیز ہے، اور اس نتیجے میں پھر وہ ایسے غریب مسکین لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اور ایسا کوئی موقع آ جائے کہ اس کو پانی کی شدت سے ضرورت ہو، تو آدمی سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کس قدر کرب ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، کہ اس کو بھوک ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو پیاس ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو جس کو پانی حاصل ہو، میسر ہو، اور جس کے پاس اناج ہو، روٹی ہو، تو ایسے لوگ جو ہے نا، یہ روزہ رکھنے کے بعد جب اس کو اس چیز کا احساس ہوگا تو ایسے لوگوں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ دل سے ایسے لوگوں کی خدمت کرے گا کہ انہیں بہت زیادہ تکلیف ہے، لہذا ان کی تکلیف ہوتی ہے۔ بہت بہت بڑی بات ہے۔ اور حضرت جاننا چاہیں گے خاص کر کے جو ہوٹل میں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، کھلے عام پہلے ایسا ہوتا تھا، ہم جب بچپن میں تھے، بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ ہوٹل میں اگر کوئی بیٹھتا بھی تھا، کوئی مطلب پرہیز کرتا تھا اگر روزہ نہیں بھی ہے، لیکن آج اللہ کا خوف نہیں ہے انسان، مطلب یہ سب سے بڑی ہم لوگوں میں یہ کمی ہے کہ بھائی روزہ نہیں رکھتے۔ ایک تو ہم طرح طرح کے بہانے دیتے ہیں، یہاں تو بہانے چل جائیں گے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، جی جی بے شک، اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، لیکن انسان کو دیکھ کے اب وہ بھی خوف نہیں ہے انسان کے اندر، اور طرح طرح کی جو ہے مطلب حدیث کی جانکاری نہیں ہونے کے باوجود بھی ٹپا ٹپی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنی چاہیے، جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس پہ ڈسکس نہیں کرنی چاہیے اس میں بھی۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خاص کر کے اس دور میں بھی اتنی سویدھائیں ہو گئی ہے ایجوکیشن کو لے کر، تب بھی ہمارا مطلب معاشرہ بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے، جہاں علم نہیں ہوگی تو وہاں پہ مطلب اتنی سدھار کیسے ہوگا، جسے وقت اور حالات دنیا کا دیکھ رہے ہیں۔ علم جو ہے وہ تو ضروری ہے۔ ہمارا قرآن جو نازل ہوا ہے اور جو وحی اول ہے، اس وحی اول میں جو ذکر ہے وہ علم کا ذکر ہے، تعلیم کا ذکر ہے، جیسے کہ اقرأ بسم ربک، پڑھنے کا ذکر ہے، تعلیم کا ذکر ہے، علم کا ذکر ہے، اور علم ہی سے انسان کو جو ہے فضیلت ملتی ہے اور عظمت ملتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ علم کے بغیر عمل ہو نہیں سکتا۔ کوئی بھی کام کریں ہم تو پریکٹیکلی طور پر کریں یا آپ کو تھیوری کے طور پر کریں تو اس کے لیے علم ضروری ہے، علم مقدم ہے، علم کے بعد ہی جو ہے عمل پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہل جوتنے والا کاشتکار، اس کو بھی پہلے ہل جوتنا سیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی وہ ہل جوت سکتا ہے۔ تو علم تو ضروری ہے، اور علم اگر حاصل ہو جائے انسان کو تو وہ انسان جو ہے وہ سماج میں، معاشرے میں وہ بابرکت ہو جاتا ہے اور وہ فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے علم دین، ایک ہے علم دنیا۔ علم دین جو شریعت کا علم ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے کہ نہیں، یہ علم دین ہے، اور اسی کی فضیلت ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر فضیلت دی، کس بنا پر؟ علم کی بنا پر، علم دین کی بنا پر۔ حالانکہ انسان ہم جو ہے معصوم نہیں ہے، فرشتے معصوم ہیں،
حضرت آدم علیہ السلام بھی معصوم ہیں، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، بے شک لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، تاج عظمت عطا فرمایا، تو وہ علم کی بنیاد پر۔ اور چونکہ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں جینے کے لیے جس چیز سے بھی ہمارا سابقہ پڑے گا تو اس کا علم جاننا ضروری ہے، اس لیے ہمیں معالج ڈاکٹر بھی چاہیے، حکیم انجینئر بھی چاہیے، ہمیں پروفیسر بھی چاہیے، ہمیں وکیل بھی چاہیے، یعنی کہ ہر ڈپارٹ میں، ہر شعبے میں ہمیں آدمی کی ضرورت ہے۔ بے شک لہٰذا ہمارے مسلمان حضرات جو ہمارے مومن بھائی ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی 4 اولاد ہے، 4 بیٹے ہیں، تو ایک کو عالم بنائیے، ایک کو ڈاکٹر بنائیے، بے شک ایک کو وکیل بنائیے، ایک کو انجینئر بنائیے، بے شک تاکہ ہر شعبے میں وہ کام کر سکے، خدمت کر سکے۔ بالکل آج اگر ہم کسی دواخانے میں پہنچ جائیں اور ہمیں مطلب کہ اگر پتہ چلے کہ بھئی یہ ہمارا بھائی ہے، بھائی ٹھیک ہے نہیں، تو اطمینان بھی ہوتا ہے خوشی ہوتی اور طبیعت بھی خوش ہو جاتی خوش ہے ہو جاتی اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر ہی میں ہیں، گھر ہی ہوں بے شک ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ہر شعبے میں علم کو پھیلانے کی ضرورت ہے اور ہر شعبے سے متعلق علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بچوں کو، بچہ جب شعور پالے، باشعور ہو جائے، تو ان کو سب سے پہلے دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے قرآن شریف کی تعلیم دینی چاہیے اور اردو کی تعلیم دینی چاہیے کہ اردو جان لینے سے ہمارے دین اور شریعت کی جو مسائل اردو زبان میں ہے وہ پڑھ کے کچھ حد تک حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، تو یہ اس کے بعد پھر بچوں کو انگلش پڑھائیے، ہندی پڑھائیے، سنسکرت پڑھائیے، اسکول میں پڑھائیے، انٹر تک کرائیے اور آگے چل کر جو کچھ آپ کو بنانا ہے بنائیے۔ لیکن سب سے پہلے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین کی اتنی تعلیم دے دے کہ وہ خود اپنی نماز پڑھ سکے، اور ان کے والدین انتقال کر جائے تو ان کی نماز جنازہ وہ خود اپنی معلومات کی روشنی میں ادا کر سکے۔ اگر کوئی پڑھانے والا نہ ہو تو وہ پڑھا سکے اور اپنے مرحومین کے لیے وہ دعائے مغفرت کر سکے، فاتحہ خوانی کر سکے۔ اتنا علم تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے تو حدیث شریف میں آیا ہے نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا، طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، یعنی ہر مومن، ہر فرد پر فرض ہے، یعنی کہ جو ان سے متعلق علم ہے، ضروریات سے متعلق جو علم ہے، اتنا علم ہر مسلمان، ہر فرد کو پڑھنا، حاصل کرنا ضروری ہے۔ عالم بنانا، مفتی بنانا یہ فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ کہیے اس کو، کہ اگر گاؤں میں ایک اچھا عالم ہو گیا تو وہ سارے گاؤں والوں کو مسائل بتائے، ایک ہی سے مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن ضروریات سے متعلق علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ چلیے، بہت ہی آپ کا بہترین سے بتائے۔ بہت سارے ہمارے، خاص کر کے ہمارے درشک کے لیے میں لاسٹ میں چاہوں گا کہ کچھ پیغام دے دیں کہ جتنے بھی درشک ہم کو دیکھتے، ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اس سلسلے میں اور رمضان کے پاک مہینے میں۔ میں تمام برادران اسلام کو ماہ رمضان مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ رمضان ہم لوگوں کو مبارک مہینہ ہم کو ملا ہے، پھر کیا پتہ کہ یہ مبارک مہینہ پھر ہمیں نصیب ہو نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، روزہ رکھیں، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور مظلوم، جیسے کہ فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں، ان کے حق میں دعائیں کریں، اور یہ
اس مہینے میں آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہوتا ہے، جی جی وہ بھی جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ جی مسجد میں کم سے کم ایک آدمی کا بیٹھنا ضروری ہوتا ہے آخری 10 دن کے لیے، 10 دن یعنی 20واں رمضان جو گزر رہا ہے، مغرب سے پہلے عصر کے بعد مسجد میں اس کو بیٹھ جانا چاہیے۔ اس کو اعتکاف کہتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے لیے ہر وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ بندے سال بھر میری نعمتیں کھاتے ہو، اور ایسا نہیں کہ رمضان کے مہینے میں نہیں کھاتے، رمضان میں بھی کھاتے ہیں، صرف صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اور اس میں اللہ بے نیاز ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت خود بندہ کو ہے، کہ اس کے جتنے بھی فائدے ہوں گے وہ بندہ ہی کو پہنچے گا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ ہاں، تو یہ بندے ہی کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھیں اور اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ ضرور کریں۔ یہ نہیں کہ 10-12 سال کا بچہ ہو گیا تو ہم دلی بھیج دیے، لدھیانہ بھیج دیے، جا بیٹا سلائی کا کام کر، ہوٹل کا کام کر اور پیسہ بھیج، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کھائیں گے، آرام سے رہیں گے۔ نہیں، یہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اولاد پیدا ہونے کے بعد قاعدے سے اس کی پرورش کرے اور تعلیم اور تربیت دے اس کو۔ اور تعلیم و تربیت نہ دے کر بچے کو کمانے کے لیے بھیج دینا، یہ ماں باپ کے لیے جرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی پکڑ ہوگی کہ بچوں کو تم نے تعلیم کیوں نہیں دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بچوں کو پہلے تعلیم دے، اور جب وہ تعلیم پالے گا تو اس کے پاس تو پھر ہنر ہو جائے گا، ہتھیار ہو جائے گا، پھر وہ تو انہیں کے بالکل سلیقے سے عزت کے ساتھ وہ پیسہ کمائے گا، ماں باپ کی بھی خدمت کرے گا اور ماں باپ کو بھی باعزت رکھے گا۔ اور اگر بچہ تعلیم نہیں پائے گا تو نہ خود اپنی زندگی وہ باعزت گزار سکتا ہے اور نہ ماں باپ کی زندگی میں اس کی خاطر خدمت کر سکتا ہے۔ تبھی حضرت ایسے ہی گارجین جا کے کوئی پیرنٹس کچھ دن بعد جیسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، 2-4 سال کما کے دیتے ہیں تب بچہ ٹھیک ہے، جب کما کے نہیں دیتے، غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، تب لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ میرا بیٹا مطلب مجھے کھلاتا نہیں ہے، پلاتا نہیں ہے۔ اس سے گارجین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو علم پہلے دے، ان کا فرسٹ پرائیورٹی ہے وہ، بالکل بہت ضروری ہے، بالکل ضروری۔ تب ہم امید کر سکتے ہیں اپنے اولاد سے کہ ہمارے اولاد ہمارے ساتھ کس طرح سے بیہیویئر کرے گا، کس طرح سے آگے کی جو کرے گا۔ چلیے، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بہت خوشی ہوئی خاص کر کے، اور ہمارے درشک بھی چاہ رہے تھے کوئی اسلامک ہمارے خاص کر کے رمضان کا مہینہ ہے اس پہ کوئی وشیش ویڈیو بنے، تو ہم اسی لیے آپ سے بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت۔ بہت سارے لوگ تو رضاول بھائی جی وہ آ جاتے ہیں کہ حضرت وہ بچہ ہمارا شریر ہو گیا، تعویذ دے دیجیے۔ تو تعویذ دینے سے کیا ہوگا؟ پہلے آپ اس کو تعلیم دیجیے، اس کو نیک بنائیے، صالح بنائیے، مؤدب بنائیے، تب ہم جا کے امید کر سکتے ہیں۔ بچہ شیطانی حرکت کرتا ہے تو اب تعویذ لے کے جاتے ہیں، ایسا ہے ہمارا معاشرہ۔ تو تمام درشک سے میں یہی کہوں گا، جتنے بھی درشک ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہمارے مسلمان بھائی زیادہ تک پہنچے اور وہ اس سے کچھ علم حاصل کر سکے۔ بس یہی مقصد سے ہم لوگ یہ ویڈیو بنائیں، اور رمضان کے مبارک مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ روزہ رکھیں، نماز پاک پڑھیں، تلاوت کریں، جتنی ہو سکے آپ جو ہے تلاوت کریں اور ثواب دارن حاصل کریں۔ تو یہی مقصد تھا، بنے رہیے ہمارے RXpress نیوز کے ساتھ۔ میں ہوں راج خان، پھر ملتے ہیں نئی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔